کرتے ہیں آپ کا ایک برانڈ نیو ولاگ کے اندر۔ تو آج کے ہم اس ولاگ میں پڑھیں گے فرسٹ ایئر کی ترجمہ القرآن 11ویں جماعت کی، جو کہ ہمیں پنجاب بورڈ کی طرف سے آئی ہے۔ تو آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ کون سے چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے یہ سب جاننے کے لیے بنیے رہے اس ویڈیو میں۔ اور آپ سب اس چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اپنی تیاری اچھی سے کر سکیں۔ ہم موسٹ امپورٹنٹ سورت فرسٹ لو بھی ہیں، لیکن ہم سب وہی کرتے ہیں، لیکن اب آج ہم ڈفرنس کریں گے، سب سے ڈفرنٹ۔ لاسٹ دو صورتوں کے ہم کریں گے لانگ کوسچنز، ٹھیک ہے؟ وہی ہم کریں گے، وہی ہم یاد کریں گے، وہ آپ کو میں پڑھ کے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ، ان دونوں کی آج ہم ریڈنگ کریں گے۔ ان کے خلاصہ اور کیا ہے لانگ کوسچنز کی ریڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے؟ دونوں کے جتنے لانگ کوسچن ہمارے سے آج کور ہو سکے ہم اتنے ہی لانگ کوسچن کر دیں گے۔ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا ہمارا کہ یہ آج نہیں ہوا جی، کل نہیں ہوا، یہ ہوا وہ ہوا۔ ہم آج ہی کریں گے، ابھی۔ چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کا۔ سورۃ الانفال کا ہے پیج نمبر 95 پہ چلتے ہیں جی۔ تو لیٹس گو وائس، پیج نمبر 95 پہ آگئے ہیں۔ جو اس کا امپورٹنٹ لانگ کوسچن ہے میں آپ کو وہ بتا دوں، پھر نیکسٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ الانفال، تعارف اور خصوصیات۔ یہ کرنا ہے آپ نے، امپورٹنٹ ہے۔ اور غزوہ بدر، اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے غزوہ بدر۔ سورۃ الانفال کے مضامین و عملی نکات 3 ہو گئے۔ اس کے 4 لانگ ہیں، 3 امپورٹنٹ ہیں۔ علمی و عملی نکات کی 4 ہو گئے، ٹھیک ہے؟ جی یہ
سوالات آپ کو اس طرح بھی آ سکتے ہیں. سورۃ انفال کا تعارف تحریر کریں یا آپ نے تعارف لکھ دینا ہے. دوسرا بنتا ہے جی، دوسرا آئے گا آپ کو غزوہ بدر پر تفصیلی مضمون. ایک اس طرح آ سکتا ہے. سورۃ الانفال کے بنیادی مضامین اور اہم نکات پر روشنی ڈالیں. اس طرح بھی آ سکتا ہے. نیکسٹ ہے جی سورۃ توبہ. اس کی طرف ہم چلتے ہیں. اس کو اس طرح ڈسکلوز کیا جائے. کس طرح جی تو یہ لینا آ گیا. سورۃ توبہ کے تعارف. سورۃ توبہ کا تعارف، خصوصیات، یہ چیزیں ہوگی. ایک ہو گیا غزوہ تبوک والا. دو ہو گئے بنیادی مضامین اور اہم نکات. تین ہو گئے. اور چوتھا علمی و عملی نکات. ٹھیک ہے، تو یہ چار کوسچنز امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بھی ہمارے 4 ہی کوسچن ہیں اور تین ہمارے امپورٹنٹ ہیں، موسٹ امپورٹنٹ. ہم پہلی صورت سے سٹارٹ کرتے ہیں پڑھنا، پھر نیکسٹ نمبر وائز آئیں گے ہم. اگین واپس چلیں جی تو چلتے. ہاں، کہاں گئی 95 پیج کہاں گیا؟ مل گیا. 95 تھا آئی تھنک. 98 تھا. چلیں جی. سورۃ الانفال کے تعارف اور خصوصیات. سورۃ الانفال قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 8ویں سورت ہے. سورۃ الانفال قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 8ویں سورت ہے. اس میں کل 75 آیات ہیں. چھوٹی سورت ہے. انفال نفل کی جمع ہے. نفل زائد چیز کو کہتے ہیں. مال غنیمت کو نفل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اصل مقصود سے زائد ہوتا ہے. جہاد سے مقصود تو آخرت کا اجر اور اللہ کی رضا ہے. مال کا ملنا اللہ تعالی کا فضیلہ اور عطیہ ہے. اس لیے
مال غنیمت کو انفال کہا گیا ہے۔ اس صورت میں مال غنیمت کی تقسیم کے احکام نازل ہوئے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الانفال ہے۔ ظہور اسلام سے قبل ہونے والی جنگوں میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ میدان جنگ میں موجود جو مال جس کے ہاتھ آ گیا وہ اسی کی ملکیت ہے۔ اس زمانے میں لوگ مال و دولت کے حصول کے لیے بھی جنگوں میں شریک ہوتے تھے۔ سورۃ انفال میں اس جاہلانہ تصور کی نفی کی گئی اور بتایا گیا کہ اسلام میں جہاد کا مقصد صرف و صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ غزوہ بدر کے بعد جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف سے مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے پر سوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال کو نازل فرمایا۔ اس صورت میں حکم دیا گیا کہ مال غنیمت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے مجاہدین میں مال غنیمت کو تقسیم فرما دیا۔ سورۃ الانفال 2 ہجری کے لگ بھگ مدینہ منورہ میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے اکثر مضامین غزوہ بدر کے واقعات اور مسائل سے متعلق ہیں۔ یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان پہلا باقاعدہ معرکے کی حیثیت رکھتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی اور قریش مکہ کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ سورۃ انفال میں غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان بھی فرمایا گیا ہے۔ فرقان معنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ۔ اس جنگ میں کفار مکہ کو شکست
شناخت ہوئی اور اسلام کی حقانیت ظاہر ہوئی، اس لیے اسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ اور یہ شارٹ کویسچن بھی آ سکتا ہے اور کئی بار آ چکا ہے۔ غزوہ بدر، نیکسٹ کویسچن، غزوہ بدر پر نوٹ لکھیں۔ سورۃ الانفال کے بہت سے مضامین غزوہ بدر کے مختلف مواقعات سے متعلق ہیں، جنہیں عنوان سمجھنے کے لیے اس غزوہ کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات جاننا ضروری ہے، تاکہ اس سے متعلق آیات کو ان کے صحیح پس منظر میں سمجھا جا سکے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 13 سال مقیم رہے۔ اس دوران مکہ مکرمہ کے کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو طرح طرح سے ستانا اور ناقابل برداشت تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، یہاں تک کہ ہجرت سے ذرا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو کفار مکہ مسلسل اس کی کوشش میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی چین سے نہ رہنے دیا جائے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو مدینہ منورہ میں خط لکھا کہ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے، اب یا تو تم انہیں پناہ دینے سے ہاتھ اٹھا لو ورنہ ہم تم پر حملہ کر دیں گے۔ انصار میں سے اوس قبیلہ کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ گئے تو عین طواف کے دوران ابو جہل نے ان سے کہا، تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، اگر تم مکہ میں ہمارے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو آپ زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ اس دھمکی کا مطلب یہ تھا
اگر آئندہ مدینہ منورہ کا کوئی آدمی مکہ مکرمہ آئے گا تو اس سے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ابو جہل سے کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں ہمارے آدمیوں کو مکہ مکرمہ سے آنے سے روکو گے تو ہم تمہارے لیے اس سے بھی بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، یعنی تم تجارتی قافلے کو لے کر جب ملک شام جاتے ہو تو اس کا راستہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا ہے، پھر ہم بھی تمہیں قافلوں کو روکنے اور ان پر حملہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ ان حالات میں کفار مکہ کا ایک سردار ابو سفیان ایک بڑا تجارتی قافلہ لے کر ملک شام گیا۔ اس قافلے میں مکہ مکرمہ کے قریباً ہر فرد نے سونا چاندی جمع کر کے تجارت میں شرکت کی۔ یہ قافلہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا اور کئی ہزار دینار کا سامان لا رہا تھا۔ اس قافلے کی حفاظت کے لیے کئی مسلح افراد متعین تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی ملک شام سے واپسی کا پتہ چلا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیلنج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے پر حملے کی غرض سے اسلامی لشکر ترتیب دیا تاکہ کفار مکہ کو سبق سکھایا جائے۔ اس اسلامی لشکر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد 313 تھی اور ان کے پاس 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے اور 60 زر تھے۔ اس مختصر سامان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے۔ جب ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کا علم ہوا تو اس نے ایک تیز رفتار خلجی ابو جہل کے پاس بھیجا۔ اس علاقے
کی اطلاع دی اور اسے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا۔ مزید برآں وہ اپنے قافلے کے راستہ بدل کر بحیرہ اس ساحل کی طرف نکل گیا، وہاں سے چکر کاٹ کر مدینہ مکہ مکرمہ پہنچ سکے۔ ابو جہل نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ایک بڑا لشکر تیار کیا اور مدینہ منورہ پر حملے کی خاطر روانہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ ابو سفیان تو قافلہ لے کر نکل چکا ہے اور ابو جہل 1000 افراد پر مشتمل لشکر لا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ سب نے یہی رائے دی کہ اب مشرکین ایک فیصلہ کن معرکہ ہونا چاہیے۔ بدر کے مقام پر دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد اور ساز و سامان دشمنوں کے مقابلے میں بہت کم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ ابو جہل سمیت قریش کے 70 سردار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ ابو جہل سمیت قریش کے 70 افراد مارے گئے، 70 افراد گرفتار ہوئے اور باقی لوگ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو آج ہم نے 2 لانگ کوسچنز پڑھے ہیں اور یقیناً آپ نے بھی سنے ہوں گے اگر آپ کی توجہ تھی۔ تو آج کے لیے ہمارے یہ 2 کوسچن باقی میں نے آپ کو بتا دیے کون سے امپورٹنٹ ہیں۔ یہ 2 موسٹ امپورٹنٹ تھے اس سبق کے۔ تو نیکسٹ سبق ہے سورۃ توبہ کا۔ توبہ کے 2 لانگ کوسچن، اس کے بھی پہلے لانگ کوسچن 2 امپورٹنٹ ہے۔ تعارف اور خصوصیات 1 کوسچن اور غزوہ تبوک یہ 2 کوسچن، ٹھیک ہے۔ ہمارا اسی کے ساتھ ہمارا اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔
ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ ولاگ میں. جب تک آپ اس چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اوکے بائے. اللہ حافظ.